اللہ میں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا بس میں نہیں ہے اللہ میں, آپ کچھ دکھا دیجئے, کچھ موقع عطا فرما دیجئے. تو منظور ہو گئی. اب جناب انہوں نے سال تک تیاری شروع کی, غذائیں اجناس خدا جانے کیا کیا کچھ اکٹھی کی اور ساحل سمندر پر دعوت کی اور سارا کچھ کھانا اکٹھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میاں اب بھیج دیجیے اپنی مخلوق کوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو پہلے تمہارے پاس ایک مچھلی بھیج دیتے ہیں. وہ ایک مچھلی آ گئی اور اس نے جتنا ساحل سمندر پر کھانا چنا ہوا تھا وہ سارا چٹ کر گئی, پورا کھا گئی, اور سارا جو مہینوں سالوں میں تیار ہوا تھا ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا. آخر میں جب کھا کے فارغ ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آج آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئی ہوں ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے, آج بھوکی رہی, آج کھانا پورا پیٹ بھر کے نہیں ملا, ورنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھانا پورا پیٹ بھر کے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ہماری مخلوق تھی, اس کو بھی تم اس کا بھی تم پیٹ نہیں بھر سکے, تو اور مخلوقات کو کہاں کھلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے, سمندر کی تہوں کے اندر رزق دے رہا ہے, سمندر کی تاریکیوں میں رزق عطا فرما رہا ہے. کوئی جانور ایسے نہیں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تو کھانے میں تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کو بھی مل رہی ہیں. اور میاں جانور تو جانور, اللہ کے دشمن, اللہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے, جو خدا کا انکار کر رہے ہیں, جو خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو خدا کی توہین کر رہے ہیں, جو اس کے لائے ہوئے دین کی توہین کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عطا فرما رہا ہے. بری خان یغما سے دشمن سے دوست, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے. تو تم میں اور ان میں کیا فرق اگر پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک بات سے پیدا ہوتا ہے کہ جانور ہو یا کافر ہو, اللہ کا دشمن ہو, وہ کھانا کھاتا ہے صرف زبان کے چرخارے کی خاطر کھاتا ہے, صرف اپنے پیٹ کو کی آگ دور کرنے کے لیے کھاتا ہے, اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا, اللہ کا نام نہیں لیتا, اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار نہیں کرتا. تم ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو, حضرت کے بقول ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو, اور بدل کر اس کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اس کا نام لو, اس کا شکر ادا کرو, اور نام لے کر شکر ادا کر کے کھاؤ, تو یہی کھانا تمہارا دین بن گیا. میرے حضرت فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے سال اس بات کی مشق کی ہے الحمدللہ, کہ گھر میں داخل ہوئے, کھانے کا وقت آیا, کھانا بہت لذت والا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, دل چاہ رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھانے کے لیے, تو خواہش ہو رہی ہے کہ کھائیں. ایک دم سے اپنے آپ کو روک لیا, نہیں کھائیں گے. اور پھر دوسرے لمحے طبیعت میں استحضار پیدا کیا کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا, یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب کوئی اچھا کھانا آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لیا کرتے تھے. اب میں اتباع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کھانے کو کھاؤں گا, یہ احساس دل میں پیدا کر لیا, پھر کھا لیا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا. فرماتے ہیں میں نے سال اس کی مشق کی ہے, کہ سال میں نے مشق کی ہے. گھر میں داخل ہوئے, بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا, دل چاہا کہ گود میں لے لے, دل میں ایک دم سے لائے کہ نہیں لے. دوسرے لمحے دل میں خیال لائے کہ حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے, بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. اب آپ کی سنت کی اتباع میں بچے کو گود میں اٹھاؤں گا, اٹھا لیا, بسم اللہ کر کے اٹھا لیا. فرمایا کہ سال اس بات کی مشق کی ہے الحمدللہ. اور پھر شعر پڑھا کرتے تھے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں, جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں, کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جاتا. تو مدتوں یہ مشق کر کے فرماتے ہیں الحمدللہ اب تخلف نہیں ہوتا. جب بھی اس قسم کی کوئی نعمت سامنے آتی ہے پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے,
اور اس کے اوپر شکر ادا کر کے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں. تو الحمدللہ یہ عادت پڑ گئی, عادت ڈالنے سے پڑ گئی. یہی زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے کہ زاویہ نگاہ بدل لیا, وہی چیز, وہی دنیا کی چیز دین بن گئی. ایک مرتبہ ہم حضرت ڈاکٹر صاحب فضل اللہ سدرو کی خدمت میں حاضر تھے. ایک دعوت میں جانا تھا, کہیں دعوت تھی کھانے کی. تو دسترخوان پر کھانا آیا اور کھانا شروع کیا گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو, ذرا سا یہ تصور کرو کہ اس ایک کھانے میں اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنی مختلف نوع کی گناگون نعمتیں ہیں اس ایک کھانے میں. فرمایا کہ پہلے تو یہ کھانا مستقل نعمت, اگر آدمی بھوکا ہو, بھوک سے مر رہا ہو اور اس وقت میں کوئی چیز میسر نہ ہو, تو خیر کتنا ہی خراب سے خراب کھانا ہو وہ بھی کھانے کو تیار ہو جائے گا اور اس کو بھی نعمت سمجھے گا. تو کھانا اچھا ہو یا برا ہو, لذیذ ہو یا بے مزہ ہو, بذات خود ایک نعمت ہے, اس واسطے کہ بھوک کی تکلیف کو دور کر رہا ہے. تو یہ ایک نعمت تو کھانا مستقل. دوسری نعمت کہ کھانا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے, اپنی طبیعت کے مطابق ہے. یہ دوسری نعمت. کھانا ہوتا مگر مزیدار نہ ہوتا. بھوک تو کسی طرح زہر مار کر لیتے, پیٹ بھر لیتے, لیکن لذت حاصل نہ ہوتی. یہ کھانا مزیدار ہے, دوسری بڑی نعمت. تیسری یہ کہ کھانا بھی ہوتا, مزیدار بھی ہوتا, لذیذ بھی ہوتا, لیکن کھلانے والا ذلت کے ساتھ کھلاتا, ذلیل کر کے کھلاتا, اور کہتا کہ جیسے کوئی نوکر کو کھلایا جاتا ہے, جیسے کوئی غلام کو کھلایا جاتا ہے, اس طرح ذلیل کر کے کھلاتا. تو ساری لذت اس کھانے کی دھری رہ جاتی. وہ تو کسی نے تو کہہ دیا کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ذلیل کر کے اگر کھلا رہا ہے, توہین کر کے کھلا رہا ہے, کھانا تو ہے لیکن اس کھانے میں کوئی لطف نہیں, بے حقیقت ہے وہ کھانا. الحمدللہ تیسری نعمت یہ ہے کہ کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے, محبت سے کھلا رہا ہے. یہ تیسری بڑی نعمت. چوتھی بات یہ سوچو کہ کھانا بھی ہوتا, لذیذ بھی ہوتا, کھلانے والا عزت سے بھی کھلاتا, بھوک نہ ہوتی, تب میدا خراب ہوتا. تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا موجود لیکن بھوک نہیں, میدا خراب ہے, تو اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں بیکار, کھا ہی نہیں سکتا انسان. تو الحمدللہ کھانا بھی ہے, بھوک بھی ہوتی, لیکن کوئی ایسی پریشانی لاحق ہے طبیعت میں, کوئی ایسی فکر ہے, کوئی ایسی خطرناک قسم کی خبر مل گئی ہے جس سے دل و دماغ پریشان ہے, معوف ہے. تو بھوک وغیرہ سب ہوتے ہوئے بھی انسان کے لیے کھانا بیکار ہو جاتا ہے. الحمدللہ عافیت ہے, اطمینان ہے, امن ہے کہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو سن رکھی کہ جس کی وجہ سے کھانا بے لذت ہو جائے, بے حقیقت ہو جائے. یہ مستقل نعمت. یہ سب کچھ ہوتا اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوتے, تنہا بیٹھ کے آدمی کھائے اور اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ مل کر کھائے. تو محبت کرنے والوں کے ساتھ مل کر کھانے میں جو لطف ہے, اس کا جو کیف ہے, وہ ایک مستقل نعمت. تو فرمایا کھانا ایک, لیکن اس ایک کھانے کے اندر کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں, پھر بھی شکر ادا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہی کھانا جب ان استحضار کے ساتھ کھایا کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, ہر نعمت پر اللہ کا شکر, ہر نعمت پر اللہ کا شکر, ہر نعمت پر اللہ کا شکر. یہ 5-6 مرتبہ ان ہر نعمت پر شکر ادا کر کے کھاؤ, تو ایک تو اس کھانے کے اندر عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. محض بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے اور یہ نعمتوں کا استحضار نہ کرتے تو بھی عبادت ہوتا, لیکن ان میں سے ہر ایک نعمت کا استحضار کر رہے ہو, ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو, تو یہ کھانا بہت سی عبادتوں کا مجموعہ بن گیا. اور بہت سی عبادتوں کا مجموعہ بننے کے نتیجے میں یہ پورا جو تمہاری دنیا ہے, یہ لذت بھی تم کو دے رہی ہے اور آخرت کے اندر تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ کر رہی ہے. یہ ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی. اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے
وہ انسان کی دنیا دین بن جاتی ہے، ہر چیز دین بن جاتی ہے۔ فرمایا اسی واسطے کہ اگر بھول گئے شروع میں پڑھنا بھول گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذہن سے نکل گیا، تو یہ نہ سوچو کہ بھائی اب تو بھول گئے، نہیں، بیچ میں یاد آ گیا، آخر تک آپ نے حدیث پڑھی ابھی کہ آخری لقمے میں بھی یاد آ گیا تو اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخر، اول پہ بھی اللہ کا نام، آخر پہ بھی اللہ کا نام، تو انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی۔ بھولو مت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی کو مولانا جامع عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور بغفلت نہ خوری، غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ اس روٹی کو، بس تمہارا کام اتنا ہے کہ اس روٹی کو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے کھاؤ۔ تو بسم اللہ اول ہو آخر ہو، کسی وقت بھی یاد آ جائے یہ پڑھ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی نفلی عبادت آدمی اپنے وقت پر اگر بھول گیا کرنا یا کوئی عذر پیش آ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی وقت تو گیا، جب موقع مل جائے کر لے۔ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے حضرت کے ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اجتماع تھا، اس میں شریک ہونا تھا۔ مغرب کے بعد وہ لوگ منتظر تھے، نکلتے ہوئے دیر ہو گئی، مغرب کی نماز کہیں راستے میں پڑی، تو اب چونکہ انتظار تھا کہ لوگ منتظر ہوں گے تو حضرت نے بھی صرف 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھی، ہم نے بھی 3 فرض 2 سنتیں پڑھی اور پڑھ کر جلدی سے چلے گئے تاکہ لوگوں کا انتظار رکھا ہو۔ پہنچے وہیں پر عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد پھر وہ مجلس جاری رہی تھوڑی دیر، اس کے بعد جب رات کو 10 بجے کے قریب رخصت ہونے لگے حضرت، تو بلا کے فرمایا کہ بھائی آج کی اوابین کہاں گئی، آج مغرب کے بعد کی اوابین کہاں گئی؟ ہم نے کہا وہ تو رہ گئی، وہ راستے میں جلدی تھی تو اس لیے نہیں پڑھ سکے۔ فرمایا کہ واہ بھائی واہ، رہ گئی تو رہ گئی، بغیر کسی معاوضے کے رہ گئی، بغیر کسی معاوضے کے رہ گئی۔ حضرت تو یہ سوچا کہ آج تو عذر پیش آ گیا، جلدی میں جانا تھا، لوگ منتظر تھے، اس واسطے رہ گئی۔ فرمایا کہ یہی تو بات سیکھنے کی ہے کہ الحمدللہ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو عشاء کے ساتھ جو کچھ پڑھا کرتا ہوں اس کے علاوہ 6 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں، اگرچہ وہ اوابین نہ ہو، کیونکہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے اوابین اور عشاء کے بعد اوابین نہیں ہوتی، لیکن 6 رکعتیں پڑھ لیں، اس واسطے کہ وہ 6 رکعتیں وہاں چھوٹی تھی تو کم از کم بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے تلافی اس کی کر لی جائے کہ وہ جو نعمت چھوٹی ہے اس کی تلافی اس طریقے سے ہو جائے۔ تو الحمدللہ وہ 6 رکعتیں میں نے پڑھ لی ہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانے، یہ سمجھا دیا کہ میں نے تو پڑھ لی۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، وہ فرمایا کہ تم کہو گے، مولوی آدمی کو تعویلیں بہت آتی ہیں، تم کہو گے کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ قضا واجبات کی ہوتی ہے، فرائض کی ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں، نفلوں کی قضا نہیں۔ تو تم کہو گے کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، یا آپ نے قضا کیسے کر لی؟ تو ساتھ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ حدیث کبھی پڑھی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو بیچ میں پڑھ لو، آخر میں یاد آ جائے تو آخر میں پڑھ لو۔ وہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ایک نفل کام، ایک مستحب کام جو نیکی کا تھا، جس کے ذریعے نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا، وہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو بالکل لیا مت چھوڑو، دوسرے وقت کر لو۔ تو فرمایا کہ قضا چاہے اس کو کہو یا نہ کہو لیکن کم از کم تلافی ہو جائے، جو نفل تم سے چھوٹ گئی ہے اس کی دوسرے وقت میں تلافی کرو۔ یہی باتیں جو بزرگوں سے حاصل ہوتی ہیں، سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو اس دن ایک عظیم باب کھول دیا حضرت بھائی، واقعی ہم یہ سمجھتے تھے، فقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، تو نفلوں کی قضا واقعی نہیں ہوتی، لیکن قضا نہیں تلافی، کہ بھائی جو نقصان ہوا وہ نقصان تو ہوا، نیکیاں تو گئی،
ان کے بدلے میں دوسرے وقت میں جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے فراغت کی اس وقت کر لو. تو یہ ایک بہت بڑا بات کھول دیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو جو کوئی بھی نفلی کام ہو, جو کوئی بھی نفلی عبادت ہو, مستحب ہو, اپنے وقت میں نہیں کر سکے کسی وجہ سے, دوسرے وقت میں کر, دوسرے وقت کے اندر اس کی تلافی کر لو. اصطلاحی طور پر وہ قضا نہیں ہوگی لیکن تلافی ہو جائے گی کہ جو نقصان ہوا تھا وہ بدلا گیا دوسرے راستے سے. تو یہ کھانے کا پہلا ادب جو بتلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح پانی کے اندر پانی پی رہے ہو, کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, 3 سانس میں پیو, آخر میں الحمدللہ کو. وہ بھی اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ پانی ایک لمحے میں اتار لیا, غرغر کر کے پی گئے, لیکن سوچو کہاں سے آیا یہ پانی. میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کا ایک رسالہ ہے, بڑا ہے, چھوٹا سا, بہت مختصر سا, بسم اللہ کے نام سے, بسم اللہ کے فضائل اور مسائل. چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن دریا بکوزہ, حقائق و معارف کا دریا بند ہے اس چھوٹے سے رسالے میں. میں خیال شاید 8 صفحے کا ہوگا مشکل سے, لیکن اس میں حقیقت یہ آدمی اس کو پڑھے تو آنکھیں کھل جاتی. اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ جو پانی پی رہے ہو, یہ ایک گھونٹ تم نے حلق سے اتار لیا, ذرا سا بسم اللہ کے تم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ذرا سوچو یہ کہاں سے آیا, کہاں تھا پانی. پانی کا سارا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر رکھا ہے سمندر میں, اور یہ سمندر اگر اکٹھا سارا ذخیرہ ویسے کر دیتے میٹھے پانی کا, تو اس پانی کے اندر وہ پانی سڑتا, خراب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بنایا ایسا کھارا, ایسا نمکین, اس میں ایسے نمکیات رکھے کہ لاکھوں جانور روز مرتے ہیں اس میں, اور اس کے باوجود اس کے اندر کوئی خرابی, کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا. تو اس کو اتنا کھارا, اتنا نمکین بنایا اس پانی کو کہ اس میں کچھ بھی ہوتا رہے اس کا ذائقہ نہیں بدلتا, اس کے اندر کوئی شرانگ پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب تمہیں کہتے کہ تم پی لو اس سے, سمندر سے جا کے, تو اول تو سمندر تک ہر ایک آدمی کا پہنچنا مشکل, دوسرے اگر لے بھی تو وہ کہاں سے, وہ سمندر کا پانی تو ایسا ہے کہ ایک گھونٹ بھی الگ سے اتارنا مشکل, اتنا کڑوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ اس سمندر کے اوپر سے بادل اٹھائے, مانسون بادل کی شکل میں اٹھا. اور بادل کی شکل میں کس طرح اٹھا کہ عجیب قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس میں ایسی آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے بادل کے اندر کہ جب وہ سمندر سے پانی اٹھتا ہے تو ساری نمکیات کھاری وہ سب نیچے رہ جاتی ہیں, اور صرف وہ پانی جو میٹھا پانی ہے وہ اوپر اٹھ کے چلا جاتا ہے بادلوں کے اندر. اور جب بادل میں پہنچا تو ایک مرتبہ لا کر بارش تمہارے اوپر برسا دیتے کہ لو بھائی سال میں ایک مرتبہ بارش کر دی, اکٹھا کر لو, ذخیرہ کر لو, اس کو ایک مرتبہ بارش برسا دیں گے. تو کہاں سے لاتے وہ برتن, کہاں سے لاتے وہ ٹنکیاں جو سال بھر کے لیے یا 6 مہینے کے لیے کافی ہو تمہارے واسطے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, ثم اسکناہ فی الارض, زمین کے اندر اس کو اس طرح بٹھا دیا, کس طرح کہ پہاڑوں پر برسایا اس کو, اور پہاڑوں پہ جا کر وہاں اس کو جما دیا برف کی شکل میں. یہ سب پانی کا ذخیرہ تمہارے لیے وہاں تمہارے لیے وہ ایک قدرتی فریزر بنا دیا کہ جہاں پر پانی تمہارے لیے محفوظ ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پگھل کر وہ دریاؤں کی شکل میں پہنچ رہا ہے مختلف زمین کے خطوں میں. اور دریاؤں سے پھر نہریں اور ندیاں نکالی, اور انہی دریاؤں سے زمین کی رگوں کے ذریعے کنووں کے اندر پانی پہنچا دیا. اب یہ ذخیرہ بھی موجود ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر, اور سپلائی لائن بھی موجود ہے, جس سپلائی کے ذریعے, تو لائن کے ذریعے تمہیں ایک ایک آدمی کو وہ پانی پہنچ رہا ہے, اور اس کے ذریعے تم اکٹھا کر رہے ہو. ساری دنیا کے سائنسدان, ساری دنیا کی انجینئر مل کر یہ انتظام کر کے دکھا دیں یہ پانی کی سپلائی کا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام نہ ہو. تو یہ جو پانی تم نے پی لیا ایک لمحے میں, غٹ سے کر کے پی گئے,
تو ذرا سا توجہ کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا کرشمہ یہ دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پانی تمہارے منہ تک پہنچا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے پی رہا ہوں، رحمان الرحیم کے نام سے پی رہا ہوں، یہ در حقیقت اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے دلایا جا رہا ہے کہ یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ہارون رشید ایک مطلب جنگل میں گھوم رہے تھے، کہیں شکار وکار میں، راستہ بھٹک گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، بھٹکتے بھٹکتے ایک آدمی کے اس میں پہنچے، جھونپڑی میں کہیں پانی، پیاس سے بےتاب تھے، اس سے کہا بھائی پانی پلا دو، وہ کہیں سے پانی لے کر آیا، پانی دیا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، یہ بتائیے کہ یہ پانی جو آپ کو میں اس وقت دے رہا ہوں، اگر بالفرض یہ آپ کو پانی میسر نہ آتا اور پیاس کی شدت اتنی ہی ہوتی جتنی اب ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ ان ایک گلاس پانی کے اوپر کیا کچھ خرچ کر دیتے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ پیاس تو ایسی چیز ہے، اس میں آدمی اتنا بےتاب ہو جاتا ہے کہ مرنے حال آ جاتا ہے، تو میں آدھی سلطنت بھی دے دیتا اور ایک گلاس کے کھاتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پی جائیے، پی لیا۔ پینے کے بعد اس نے پوچھا ایک سوال کا اور جواب دے دی۔ کہا کیا؟ کہ یہ پانی جو آپ نے گلاس کا پیا ہے، یہ اگر آپ کے جسم میں رہ جائے اور خارج نہ ہو، جسم کے اندر جا کر پھر نکلے نہیں، یعنی پیشاب نہ آئے، تو اس پیشاب کو لانے کے لیے اور اس کو جسم سے خارج کرنے کے لیے آپ کیا کچھ خرچ کر دیں گے؟ اس نے کہا بھائی یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے، اگر پانی اندر جانے کے بعد خارج نہ آئے، خارج نہ ہو تو آدھی سلطنت اس پہ دے دوں۔ کہا کہ آپ کی ساری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کا اندر لے جانا اور باہر لانا، اور یہ نعمت پانی پینے کی اور باہر لانے کی صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں مرتبہ تمہیں حاصل ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی؟ یہ نعمتیں صبح سے شام تک تمہیں حاصل ہو رہی۔ تو یہ بسم اللہ جو کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر پیو، یہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ گلاس پانی کا جو تم پی رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پینے کو بھی تمہارے لیے عبادت بنا دے۔ اور شروع میں بسم اللہ کہہ دو، آخر میں الحمدللہ کہہ دو۔ حضرت حاجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت حاجی صاحب نے کہ میاں اشرف علی جب بھی پانی پیو تو ٹھنڈا پیو، تاکہ روئے روئے سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے۔ جب آدمی پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اگر مومن ہے تو اس کے روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دنیا میں تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزوں کی محبت اور تین چیزوں کا شوق اور تین چیزوں کی پسندیدگی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیدا فرمائی دنیا میں۔ ایک فرمایا عورت، ایک خوشبو اور ایک ٹھنڈا پانی۔ تو ٹھنڈا پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی معمول یہ تھا، یعنی کبھی معمول نہیں ہے، روایات میں نہیں نظر آتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی خاص کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہو، لیکن ٹھنڈے پانی کا اہتمام یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا بیر غرس، ایک کنواں تھا مدینہ طیبہ میں، اب بھی ہے، میں نے زیارت کی ہے اس کی، وہ مسجد نبوی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر بیر غرس۔ اس کنویں کا پانی ٹھنڈا زیادہ ہوا کرتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر غرس کے کنویں کا پانی لایا جاتا تھا، وہ آپ تناول فرماتے تھے، ٹھنڈے پانی کا اتنا شوق۔ اور اسی سے پھر آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے میرے وفات کے بعد غسل بھی اسی کنویں کے پانی سے دیا جائے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی اسی بیر غرس کے پانی سے دیا گیا۔ تو اب بھی ہے موجود وہ، اگرچہ اب خشک ہو گیا ہے، پانی اس میں نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ تو وہ کنواں، اس کنویں سے پانی لانا 2 میل سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کھانے کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن پانی کے لیے یہ اہتمام تھا، اس واسطے کہ پانی آدمی پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل سے نکلتا ہے، روئے روئے سے، جیسے حضرت نے فرمایا۔ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور الحمدللہ پڑھ کر ختم کرو،
اس استعداد کے ساتھ جب ہم کھائیں پیئیں تو پتہ لگتا ہے کہ تو ساری عبادت بن جاتی ہے. یہی مطلب ہے حضرت کے اس ارشاد کا کہ ذرا سی زاویہ نگاہ میں تبدیلی کا نام دین. اگلی حدیث ہے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا, کھانے کے ختم پر وہ معصور دعا اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وجعلنا من المسلمین. اور ایک روایت میں الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا وسقانا وکفانا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے, الحمدللہ الذی رزقنا واطعمنا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا کھانا اور کھلایا. تو عطا فرمانا ایک مستقل نعمت, کھلانا دوسری نعمت. فرمانے لگے کہ وہی بات جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر اعلی سے اعلیٰ کھانا دسترخوان پر چنا ہوا ہے لیکن معدہ خراب ہے تو رزقنا تو ہے, اطعمنا نہیں. تو دونوں مستقل نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا اور کھلایا بھی. یہ دعا پڑھی اور آگے بڑھیے تو یہ تیسری سنت بیان فرمائی. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کا دسترخوان اٹھاتے, آپ دسترخوان اٹھتا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ. یعنی کھانا ختم کرنے پر وہ پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, لیکن جب دسترخوان اٹھ رہا ہے تو اس وقت یہ دوسری مرتبہ, ایک تو الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اور جو اصل حصہ ہے اس دعا کا وہ ہے غیر مکفی ولا مودع. یہ عجیب و غریب دعا تلقین فرمائی سرکار دو عالم صاحب. یہ انسان کی بھی عجیب حالت ہے, انسان جو ہے اس کا بھی عجیب مزاج ہے. ایک چیز کی جب شدید خواہش ہوتی ہے, حاجت ہوتی ہے, تو اس وقت تو اس کے لیے بےتاب ہوتا ہے, لیکن جب حاجت پوری ہو جائے اور دل بھر جائے تو اسی چیز سے نفرت ہونے لگتی. جب تک بھوک لگ رہی تھی اس وقت تک کھانے کی طرف اشتہا بھی تھی, شوق بھی تھا, لپک رہا تھا, کھانے کی طبیعت چاہ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا اور اچھی طرح بھوک مر گئی, بھوک مٹ گئی اور پیٹ بھر گیا, اب وہی کھانا اگر سامنے لایا جائے تو اس سے نفرت معلوم ہوتی ہے. وہی کھانا اس سے طبیعت میں ابا پیدا ہوتا ہے, اس کے تصور سے بعض اوقات مچھلی آنے لگتی. تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد کا کہ جو کھایا ہے ابھی تو اس سے بڑے شوق ذوق سے کھا رہے تھے اور اب اس کی طرف طبیعت میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ پیٹ بھر گیا, اور دوسری اس وجہ سے کہ کھانا کھانے کے نتیجے میں اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے کھانے کی, کہ جس طرح کھایا ہے تو اس کی شکل خراب ہے, کوئی چیز ایسی بے ترتیب کھانا پڑا ہوا ہے, اس کی شکل حیت خراب ہے, تو طبیعت میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تعلیم دی کہ یہ نفرت جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے, اس نفرت کے نتیجے میں اللہ کے رزق کی ناقدری نہ ہو اور ناشکری نہ ہو. تو دعا یہ تلقین فرمائی کہ اس وقت کہا غیر مکفی ولا مودع, کہ یا اللہ یہ ہم اس وقت اٹھا تو رہے کھانا اپنے پاس سے, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں. اسی نے ہماری بھوک بھی مٹائی اور اسی نے ہمیں لذت بھی عطا کی. تو اب جو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو ناقدری کی وجہ سے نہیں اٹھا رہے, اور اس وجہ سے نہیں اٹھا رہے کہ ہم اس سے مستغنی ہیں, بے نیاز ہیں. اے اللہ ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, پھر دوبارہ اسی کی طرف حاجت ہوگی, اس کی ضرورت پیش آئے گی. تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی ناقدری کر رہے ہوں, ایسا نہیں کہ ہم اس کو اس طرح رخصت کر رہے ہوں کہ دوبارہ یہ واپس نہ آئے, اور ایسا بھی نہیں کہ ہم اس سے بے نیاز. یہ کہہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تاکہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ ہو, اور ایک طرح سے دعا بھی ہو جائے کہ اللہ دوبارہ یہ عطا فرمائیے. تو یہ الفاظ بھی یاد کر لینے چاہیے, دسترخوان کے اٹھتے وقت پڑھنے کے ہیں, غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. یہ تلقین فرما دی. اب جب دسترخوان اٹھا تو اگرچہ طبیعت میں اس کی طرف اشتہا نہیں ہے لیکن ناقدری نہیں,
اور اس کا نتیجہ بالآخر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ یہ نعمت عطا فرمائے. یہ کام کر لیا بس، تو یہ پورا کھانے کا جو عمل تھا یہ عبادت بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی میں شمار ہو گیا. اللہ آگے آخری حدیث ہے اس باب کی. معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنی، اور مجھے یہ عطا فرمایا، من غیر حول منی ولا قوة، میری کسی قوت اور میری طاقت اور قوت کے بغیر، میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں یہ اپنے لیے مہیا کر لیتا، محض اپنے فضل و کرم سے اس نے عطا فرمایا. جو آدمی یہ کہہ لے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کہنے سے جتنے اس کے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب اندازہ لگائیے، یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد بغیر صاحب حق کی معافی کے معاف نہیں ہوتے. لیکن صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں ہر نیکی کے عمل سے. تو اس میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لینے سے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو آدمی پاک ہو جاتا ہے صغیرہ گناہوں سے. اتنا چھوٹا سا عمل لیکن اس کے اوپر ثواب اتنا عظیم. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نسخہ کیمیا بتا گئے، نسخہ کیمیا بتا گئے. اور یہ زبان سے زور سے بھی نہ پڑھے، آدمی ہلکے سے پڑھ لے اور دل میں پڑھ لے، تو دل کے اندر آدمی کر لے تو یہ شکر کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ فضیلت مل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان آداب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.